اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ میرے پیغمبر جو مومن آپ کی تابعداری کریں، آپ کے پیچھے چلیں، ان کے لیے عاجزی والا، شفقت والا معاملہ فرمائیں، ان کے لیے انکساری کے ساتھ اپنی شفقت کا بازو جھکا دیں۔ یہ حکم دیا گیا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا چاہیے، مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ تواضع والا معاملہ ہو، تکبر والا معاملہ نہ ہو، یعنی ہر مسلمان کے آگے چھوٹا بھائی بن کر اس کی بات سننا اور اس کے ساتھ بات کرنا۔ آدمی کسی کے ساتھ اس طریقے سے نہ ملے کہ جس سے یہ تاثر قائم ہو کہ تم چھوٹے ہو اور میں بڑا ہوں، بلکہ گھل مل جایا کرے، سب کو اپنا بھائی بنائے اور خود ان کا بھائی بن کر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب حضرت عمر عمرے کے لیے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا تھا بھیا ہمیں اپنے دعاؤں میں نہ بھولنا۔ حضرت عمر کو آقا نے فرمایا بھیا، اتنا زیادہ آپ میں عاجزی تھی۔ تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے یہ بھیا کے مقابلے میں مجھے کوئی چیز پسند نہیں ہے، یعنی ایسی بڑی دولت ہے کہ مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو اس کے مقابلے میں یہ بھیا کا لفظ مجھے زیادہ عزیز ہے۔ تو وہ اس لفظ کو بہت اہمیت دیتے تھے کہ اللہ کے نبی نے ان کو کہا، تو ہم بھی اپنے ملازموں کے ساتھ جب بات کریں تو اوئے کر کے بات نہ کیا کریں، اس کو بھی بھائی کہہ کر بات کیا کریں، اس کا جو نام ہے اس کو بھائی کہہ کر بات کریں۔ اسی طرح مدرسے میں یا سکول میں پڑھانے والوں کے شاگرد ہیں، ان کو بھی اوئے کہہ کر بات نہ کیا کریں، اس کا نام لے کر اسے بات کریں، اور تو کہہ کر بھی بات نہ کیا کریں۔ حتیٰ کہ ہمارے ذہنوں میں لاشعور میں اپنے بچوں کے بارے میں یہ ذہن ہوتا ہے کہ یہ تو چھوٹے ہیں اور میں بڑا ہوں۔ اولاد کی بھی عزت کا حکم ہے، جیسے اولاد والدین کی عزت کرتی ہے، ایسے والدین کو حکم ہے اولاد کی عزت کریں۔ حدیث ہے اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو۔ لہذا اس کی بھی کوشش ہو کہ آدمی اپنے بچے کو بھی تو نہ کہے، اس کو بھی تم کہے یا آپ کہے، آپ نہیں کہہ سکتا تم کہہ دیا کرے، لیکن تو کہنے سے بچنا چاہیے، خاص طور پر بیٹا بڑا ہو جائے، بیٹی بڑی ہو جائے، پھر تو بالکل تو نہیں کہنا چاہیے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ معاملہ عاجزی والا، خاص طور پر جو ماتحت عملہ ہے، اس کو کبھی اوئے یا ایسا نام نہ پکارا کریں۔ آگے فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ، اس کو یوں پڑھنا ہے بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ فرمایا کہ اگر وہ آپ کی بات نہ مانیں تو آپ کہہ دیں کہ میں تمہارے عملوں سے بیزار ہوں۔ کون آپ کی بات نہ مانے؟ یعنی وہ کافر جن کو آپ دعوت دین دے رہے ہیں، اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے اور کفر پر اڑے رہتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیں بھی میرا تمہارے عملوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں یہ دو آیتوں میں حب فی اللہ اور بغض فی اللہ سکھایا گیا۔ یہ اصطلاحی الفاظ ہیں۔ حب فی اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، بغض فی اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے بیزاری دکھلانا۔ حب فی اللہ تمام مسلمانوں کے ساتھ ہے، ہر مسلمان بھائی سے ہمیں محبت ہے اللہ کی وجہ سے۔ حب فی اللہ یا حب للہ بھی بولتے ہیں کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، ہر مسلمان سے ہمیں اللہ کے لیے محبت ہے، نہ کسی کے عہدے کی وجہ سے، نہ کسی اور چیز کی وجہ سے، بلکہ ہمارا مسلمان بھائی ہے اس لیے ہمیں اسے محبت ہے۔ اور البغض فی اللہ کافروں سے اور جو دوسرے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، مجرم ہیں، یہاں کافروں کا تذکرہ ہے تو ان سے ہم بیزار ہیں، کافروں کے ساتھ ہماری کوئی دوستی نہیں ہے۔ خود قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تتخذوا اليہود ولا النصارى اولیاء، تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا، یہ ہمارے دوست نہیں بن سکتے، تو جو کافر ہیں ان سے ہماری دوستی نہ ہو، ہمارا تعلق نہ ہو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا انی بریء، اے کافروں میں تمہارے کاموں سے بالکل بیزار ہوں، یعنی مجھے کوئی محبت نہیں ہے اس سے۔ تو ایمان والوں سے محبت کرنا اور کافروں سے بیزاری رکھنا، ہاں ایک انسان ہونے کے ناطے ان سے بھی محبت کا حکم ہے، ان کے عمل سے بیزاری ہے، بریء مما تعملون، عمل سے بیزاری ہے،
لیکن انسان ہونے کے ناطے ہمیں اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ مثلا کسی ادارے میں کوئی عیسائی کام کرتا ہے، جیسے ہمارے ہاں عیسائی بھی کام کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ہر وقت آدمی اس کو پریشان کر کے رکھے یہ کافر ہے، نہیں، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، محبت سے پیش آنا ہے، حتیٰ کہ اس کا اکرام کرنا ہے، اس کو پاس کھانا نہیں تو اس کو کھانا کھلا دینا ہے، اس کی کوئی مالی مدد کر دینا ہے، لیکن اس کے اعمال سے ہم بیزار ہیں کہ جس زندگی پہ وہ چل رہا ہے اس زندگی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ آگے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو جو بڑے اقتدار والا ہے، بہت مہربان ہے۔ کون سا اللہ؟ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، اس کو یرا کا پڑھیں گے، را کے اوپر کھڑی زبر ہے، گویا کہ ایک الف ہے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں میرے حبیب، اس وقت بھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، یعنی اللہ آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جس وقت آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور نمازیوں کے ساتھ تمہارے اٹھنے بیٹھنے کو بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نگرانی فرما رہا ہے کہ آپ اس کے محبوب ہیں۔ آگے فرمائے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر بات سنتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں، شیطان کن کے پاس آتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، افاک فا پر شد ہے، افاک اثیم، وہ ہر ایسے شخص پر اترتے ہیں جو پرلے درجے کا جھوٹا ہو اور مجرم ہو۔ جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں ان پر شیطان جنات اپنا قبضہ جما لیتے ہیں، بدکار لوگوں پر شیطان جنات قبضہ جما لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ ناپاک رہتے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر جنات کا اثر زیادہ ہوتا ہے، جو لوگ پاک رہتے ہیں ان پر جنات کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ تو کم از کم ایسی ناپاکی تو نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ غسل واجب ہونے کے بارے میں فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لینا چاہیے۔ دن کے وقت بھی آدمی بے غسل رہے، اور اس سے بھی اگلی بات کہ وہ بازار میں ایسے چلا جائے، گلی میں ایسے چلا جائے بغیر غسل واجب کیے ہوئے، یہ گویا کہ شیطانوں اور جنات کو دعوت دینے والی بات ہے۔ آخری درجہ غسل واجب میں تاخیر کرنے کا یہ، چونکہ سب سے زیادہ ناپاکی تو اسی سے ہوتی ہے، آخری درجہ یہ کہ نماز کا وقت ہونے سے پہلے، نماز کا وقت جب ہو تو آدمی پاکی حاصل کر لے، یعنی اس کے ناپاک ہونے کے بعد اگلی جو بھی نماز آ رہی ہو اس نماز سے پہلے وہ پاکی حاصل کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حدیث میں ثابت ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی نے فجر کی نماز سے پہلے غسل فرمایا جبکہ آپ پر غسل واجب تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا جو پرلے درجے کا مجرم ہے اور پرلے درجے کا جھوٹا ہے اس پر جنات شیاطین آتے ہیں، شیطان آتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بات ناپاکی والی بھی تھی جو میں نے عرض کی، تو اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آدمی بعض دفعہ چھوٹا پیشاب کرتا ہے تو استنجا نہیں کرتا، یہ بھی ناپاکی ہے، تو وہ اپنے آپ کو فوراً جتنا جلدی موقع ملے اس کو استنجا کر لے، بغیر استنجے کے رہنا یہ ناپاکی ہے۔ اور بہتر بات یہ ہے کہ آدمی جب بھی واش روم جائے واپس آئے تو وضو کر لے، تو بغیر وضو کے نہ رہے، 24 گھنٹے با وضو رہنا مشکل ہو تو کم از کم اتنا تو ہم سارے کر لیں۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جب بھی آدمی واش روم جائے واپسی آئے وضو کر لے، 2 منٹ کا تو وضو ہوتا ہے، کون سی زیادہ دیر لگتی ہے۔ آدمی وضو کے ساتھ رہے تو اس کو خود روحانیت اور نورانیت محسوس ہوتی ہے۔ آگے فرمایا یلقون السمع واکثرهم کاذبون، یہ شیاطین سنی سنائی باتیں لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے کل عرض کی تھی، یہ شیاطین اوپر جاتے تھے آسمان کے پاس، وہاں فرشتے کوئی بات کر رہے ہوتے تھے تو کوئی بات سن لیتے تھے، پھر نیچے آ کر نجومیوں کو بتاتے تھے تو کوئی ایک آدھ بات سن لیتے تھے، باقی ساری باتیں جھوٹ موٹ ساتھ ملا دیتے تھے۔ آگے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اس کو غاؤون نہیں پڑھنا،
غاوون پڑھنا ہے۔ اون تب پڑھتے ہیں جب لازمی ہے کہ حمزہ لکھا ہوا ہو، حمزہ نہیں لکھا ہوا تو پھر اس کو حمزہ والی آواز او یا آ نہیں پڑھیں گے، واو کے اوپر الٹا پیش ہے تو اس کو وو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافر لوگ کہا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ شاعر ہے، یہ قرآن کوئی اللہ کا کلام نہیں، یہ شعر و شاعری کا کلام ہے، یہ وہی ہمیں سناتا رہتا ہے اور کہتا ہے اللہ کا کلام ہے۔ اس پر فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جو شاعر لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے تو بے رہ لوگ چلتے ہیں، اور شاعر خود کیسے ہیں؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ یہاں سے شعراء کی مذمت بیان کی 3 آیتوں میں کہ شعراء کے پیچھے وہ لوگ چلتے ہیں جو بے راہ ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی اگر شاعر ہوتے تو ان کے پیچھے چلنے والے بھی سارے بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے، اور نبی خود شاعر نہیں ہے بلکہ یہ تو شاعر سے ہٹ کر الگ سے کلام پیش کرتا ہے، قرآن جو کہ معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاعری کا کلام نہیں لاتے، اس لیے کہ شاعری ایک تخیلاتی چیز ہوتی ہے، شاعر زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتا ہے۔ اگر صحیح شعری ہو، شعر و شاعری آگے آ رہا ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے شاعر جو غزلیں کہتے ہیں، جو اشعار کہتے ہیں، وہ زمین و آسمان کے ایسے کلابے ملا دیتے ہیں کہ اکثر جھوٹ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی کسی بات میں بھی جھوٹ نہیں ہے، آپ کی کسی بات میں بھی مبالغہ نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ شاعر نہیں ہیں۔ اور جو لوگ شعراء کو اپنا قائد بناتے ہیں، یعنی ایک آدمی شاعر ہے، اس کو قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، لوگ اس کو اپنا لیڈر بنائے پھر رہے ہیں، تو یہ لیڈر بنانے والا یہ بھی گمراہ ہے، وہ شاعر خود بھی بھٹکا ہوا گمراہ ہے اور یہ بھی گمراہ ہے۔ لیڈر اور قائد اور رہنما تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہو، تو اللہ کے نبی رہنما ہیں، لیڈر ہیں، رہبر ہیں، آپ کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی شاعر ہیں اور شعر بنا بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شعراء کو اتنا زیادہ مقام دیتے ہیں، ان کو شعر و شاعری سننا اور ان سے عقیدت رکھنا، ان سے محبت رکھنا بہت زیادہ، حالانکہ وہ شعراء بیچارے خود قرآن و حدیث سے دور ہوتے ہیں۔ ایسے شعراء جو قرآن حدیث سے دور ہوں، ہر وادی میں بھٹکتے پھر رہے ہوتے ہیں، یعنی تخیلاتی وادی میں بھٹکتے پھر رہے ہوتے ہیں، حقائق سے ناآشنا ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی حقیقتوں سے واقف نہیں ہوتے، پھر ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، یعنی باتوں میں کہیں گے میں ایسا بہادر، میں ایسا، یہ ایسے ہوں گے نہیں۔ شعراء تو یہ ہوتے ہیں۔ ہاں کچھ شعراء وہ ہیں جو اچھے ہیں۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت حسان بن ثابت روتے ہوئے حضور علیہ السلام کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ، تو اللہ نے فرمایا کہ جو شعراء ہیں ان کے پیچھے چلنے والے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، شعراء خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو حضرت حسان بھی بہت بڑے شاعر تھے، عبداللہ بن رواحہ بہت بڑے شاعر تھے، کعب بن مالک بڑے شاعر تھے، یہ تینوں صحابی ہیں۔ تو حسان بن ثابت روتے ہوئے ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا حسان تم نے آخری آیتیں نہیں پڑھی؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۔ وہ شعراء بھٹکے ہوئے نہیں ہیں جو شعراء ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے اور انہوں نے اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھا، یعنی انہوں نے اپنے اشعار میں بھی اللہ کو یاد رکھا، اشعار میں بھی اللہ کے دین کو یاد رکھا، ان کے شعر و شاعری میں بھی شریعت کی باتیں ہیں۔ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، البتہ جب ان پر ظلم کیا گیا تو اس کا انہوں نے بدلہ لیا۔ وہ کیسے؟ جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ شان میں بدبختی کے اشعار کہے، آپ کی ہجو بیان کی، برائی بیان کی، تو اس کے جواب میں حضرت حسان بن ثابت نے، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے آگے سے نعتیہ قصیدے پڑھے، حضور کی تعریف میں اشعار کہے، تو یہ بدلہ لیا انہوں نے ان شاعروں کا جنہوں نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کے اشعار پڑھے تھے۔ حضرت حسان کے یہ نعتیہ اشعار بہت مشہور ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین نہ کسی ماں نے جنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ میں کوئی عیب، کجی، ٹیڑھا پن ہو ہی نہ۔ تو اللہ کے نبی کی تعریف میں صحابہ نے اشعار کہے ہیں، نعتیں کہی ہیں، تو نعت پڑھنا، نعت سننا
नात कहना, नात लिखना, ये ख़ुद सहाबा की सुन्नत है, ये बैस अजर है, बशर्ते कि इसको इसी हद तक रखा जाए। हमारी जो मौजूदा नातें हैं अक्सर वो नातें कम हैं, गाने ज़्यादा हैं। उसको आप सुने तो आपको पूरे गाने का माहौल महसूस होगा। एक दफ़ा मैं नात सुन रहा था, यूँ सुन रहा था कि आवाज़ कान में पड़ रही थी। मैं अपने एक दोस्त की दुकान पर गया तो वहाँ आवाज़ आई मेरे कान में, तो मैंने उसे कहा कि ये गाना क्यों लगा रखा है? कहने लगा नहीं, ये नात चली हुई है। मैंने देखा तो वाकई नात थी, लेकिन उसका साज, उसका तरन्नुम, उसके अंदाज़ वो बिल्कुल ऐसे जैसे गाना हो। और फिर उसमें इतना ज़्यादा तकल्लुफ़ात हो चुके हैं आज के नात खानों से, अक्सरों से, अल्लाह बचाए। मैं ये बहुत तजर्बे के बाद अर्ज़ कर रहा हूँ, आज के अक्सर नात खानों से अल्लाह बचाए। आपको पता नहीं है मौलवी साहब, ये वो नात खान हैं जो स्टेज पर आते हैं, सर पे टोपी होती है, मुंह पे दाढ़ी होती है और कुर्ता होता है, ये नमाज नहीं पढ़ते, ये जानबूझकर नमाज़ें छोड़ते हैं। मैं बड़े बड़े नात खानों की बात कर रहा हूँ, मशहूर नात खानों की बात कर रहा हूँ, सिवाय चांदे के नेक भी हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे नात खान हैं, बाज़ों को मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं बताऊँगा, कि वो मशहूर नात खान है, सिर्फ मकसूद पैसा कमाना है बस, और कुछ भी नहीं। अगर दाढ़ी कटवाते हैं तो स्टेज पे कोई नहीं बुलाता, क्योंकि इसकी हमारे यहाँ नाते नहीं सुनते जो दाढ़ी कटा हुआ आदमी हो। और अगर टोपी नहीं पहनते, शलवार कमीज़ कुर्ता नहीं पहनते, तो लोग उनको बुलाते नहीं हैं। सिवाय इसके पैसा कमाने को कुछ भी नहीं है। उनकी नातों में गाने के तर्ज और उनकी नातों में गाने के अंदाज़, और बाज़ स्टेज पे ऐसे नाच रहे होते हैं जैसे कोई रक्स हो रहा हो, सारा हल्ला गुल्ला होता है। और यहाँ तक हो रहा होता है कि नात खान बैठा हुआ है, उन्हीं में से एक आदमी उठेगा और उठकर पैसे उस पर गिराएगा, पैसे गिराने के पैसे नीचे गिर जाएंगे, फिर उन्हीं का आदमी वो आकर पैसे उठाएगा, फिर वो थोड़ी देर बाद उन्हीं का आदमी आएगा, फिर पैसे गिराना शुरू होगा, ताकि लोगों को पता चले कि पैसा गिर रहा है, तुम भी आओ। अपना ही आदमी होता है, वो पैसे उठाता है, वही गिराता है, फिर अपना आदमी उठता है, वो आकर पैसे गिराता है, ताकि लोगों को तरगीब हो कि पैसे गिराए जाएँ। तो ये क्या दीन है? और बाद अशार भी ऐसे होते हैं जो शरीयत के मुताबिक भी नहीं होते, और ऐसे खिलाफ शरीयत अशार वो कह रहे होते हैं, जो कि आलिम तो वो होते कोई नहीं नात खान। तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। नातें होती थी पुरानी, वो कारी होते थे, क्या वहीदुद्दीन ज़फ़र नाम था, वही ज़फ़र कासमी, वही ज़फ़र कासमी, उनकी नातें आप सुने, नेट पर मिल जाती हैं। उनकी आवाज़ में एक रिक्कत है, और वो ऐसे तर्ज में पढ़ते हैं कि उनको सुनकर पता नहीं चलता इसका गाने से कोई जोड़ है, और आज की नात सुनकर पता नहीं चलता कि इसका गाने से कहाँ जोड़ नहीं है। वो शुरू ही गाने के, आपको मैं अजब बताऊँ, ये अंदर खाते की बातें हैं। नात खान रातों को गाने सुनते हैं, ये सब मैं आपको हक़ैक़ बता रहा हूँ। ये रातों को गाने सुनते हैं, फिर नई नात को उस तर्ज पर चढ़ाते हैं कि ताकि जो, और वो ऐसा गाना ढूंढते हैं जो गाना या हिट ज़्यादा हो, या जिस गाने पर पहले कोई नात कही ना गई हो। मतलब ये दीन है क्या? दीन के नाम पर हुलिया बिगाड़ रखा है नात खानों ने, और उसको दीन का नाम दे रखा है। और स्टेज पर आते हैं, पैसा ऐसे लोगों का बह रहा होता है उनके ऊपर, जैसे शादियों पर नहीं बह रहा होता, नामुनासिब किस्म के लोगों पर जब पैसा बह रहा होता है, वही मंजर मस्जिद में स्टेज के ऊपर होता है। ये बातें बिल्कुल नामुनासिब है। हमारी आवाम का भी कसूर है, हमारी आवाम का भी कसूर है। हमारी आवाम इन्हीं नात खानों को बुलाती है जिनके दीन के बारे में उनको पता भी नहीं कि दीन पर कितने अमल पैरा हैं, और उन पर पैसा बहाते हैं। आलिम तकरीर करे, उसको अमूमन 1 रुपया तक नहीं देते। मैं हरगिज़ कोई चंदे की बात नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि आवाम का कसूर है कि वो आलिम कोई बयान करे 1 रुपया तक नहीं देते, और अगर नात खान आए तो उसको मुँह मांगे पैसे देते हैं और उस पर पैसा बहाते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है? देखने वाला, सुनने वाला भी ये समझता है कि मैंने भी ऐसा नात खान बनना है। वो अगला नात खान जो उठ रहा होता है ना, नए जो अभी मशहूर हो रहे होते हैं, उनका सारा ज़ोर यही होता है। और आवाम को इसकी ज़रूरत नहीं कि वो उलमा से कुरान सुने, हदीस सुने, शरीयत सुने, दीन सुने, और उलमा इसके लिए तैयार हैं। सब वो बयान करने के लिए आते हैं, 1 रुपया तय करके नहीं आते, और 1 रुपया तक मुतालबा नहीं करते, बयान करके आते हैं, चले जाते हैं। वो मुफ्त दीन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। नात खान ऐसा भी हुआ, नात खान जब जाने लगा तो उसको उन्होंने पैसे दिए, उसने वहीं बैठकर गाड़ी में पैसे गिने, और उसके 20,000 रुपये तय थे, और वह 20,000 से कोई 2-3 हज़ार रुपये कम थे। वो गाड़ी से नीचे उतरा है, उसने कहा पहले पैसे पूरे करेंगे।
انہوں نے کہا جی اتنی ہو سکے ہمت نہیں، اس نے کہا میں باہر نہیں جاؤں گا یہاں سے۔ اور اب اس سے بھی ایک قدم آگے ہے، وہ پہلے بینک اکاؤنٹ بھیجتے ہیں، پہلے آپ اس کے اکاؤنٹ میں منہ مانگی رقم بھیجیں گے، پھر وہ وہاں سے یہاں آپ کے پاس نعت پڑھنے کے لیے آئے گا۔ اور اسے دین تو پتہ نہیں نام کا بھی نہیں رہا، کیا کہانیاں بعض اچھے نعت خوان بھی ہیں، یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اچھا خاصا کھاتا ویسے ہی ہو چکا ہے۔ بعض نیک صالح بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، اور ان کی آواز میں رقت بھی ہے، اور وہ مقصود بھی احیاء دین چاہتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت چاہتے ہیں، ایسے ہیں تو ان کو بلا لیا جائے۔ ہم کم از کم سننے والے مجمع کا بھی بس وہ کان کی لذت مقصود ہوتا ہے، بولنے والا کا بھی مقصود ہوتا ہے، حالانکہ نعت سے مقصود تو حب رسول پیدا کرنا ہے، جذبہ آخرت پیدا کرنا ہے، اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت پیدا کرنا ہے۔ عوام میں بھی جذبے نہیں رہے قرآن حدیث سننے کے۔ پہلے جب جلسے ہوا کرتے تھے، جہاں سے یہ جلسے شروع ہوئے، جلسے شروع کہاں سے ہوئے؟ جب مدارس بنے، مدارس بننے کے بعد یہ علماء نے سوچا کہ مدارس میں تو وہ لوگ آئیں گے۔ 1857 میں جنگ آزادی ہوئی، 1866 میں دارالعلوم بنا، اور مدرسے بھی اس کے قرب و جوار میں بنے ہمارے ہندوستان میں۔ تو جب وہاں پر بنے مدارس تو علماء نے بیٹھ کر یہ سوچا کہ یہ تو دین ان لوگوں کو پہنچے گا جو ہمارے پاس چل کر آئیں گے، جو عوام ہیں، جو بالغین ہیں، جو اپنے کاروبار میں ہیں، ڈیوٹیوں میں ہیں، ان کو دین کیسے پہنچایا جائے۔ اس کا پھر انہوں نے یہ طریقہ سوچا کہ جلسے رکھے جائیں۔ پھر وہ جلسے رکھتے تھے، عوام کو ترغیب دیتے تھے، جو مخیر حضرات ہوتے تھے کہ آپ جلسے کا انتظام کریں، لوگ بیٹھیں گے، دریوں کا انتظام ہوگا، کرسیوں کا ہمارے زمانے میں، اس زمانے میں دریاں، جو بھی ہوگا آپ اس کا انتظام کریں، عالم آئے گا اور بغیر پیسے کے بیان کر کے جائے گا تاکہ لوگوں کو دین پہنچے۔ تو جب وہ علماء آتے تھے بیان کرنے کے لیے تو 2-2, 4-4, 6-6 گھنٹے کے بیان ہوتے تھے، اور عوام دن کو کام کرتی تھی، شام کو وقت نکال کے آتی تھی۔ چلو ہم مدرسوں میں تو نہیں جا سکتے، علماء ہمیں مفت دین سکھا کے جاتے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عشاء کے بعد جلسہ شروع ہوتا تھا، بعض دفعہ فجر کی اذانیں ہو جاتی تھیں، 8-8 گھنٹے کے انہوں نے بیان کیے ہیں، اور عوام سنتی تھی تو کرتے تھے، اگر کوئی نہ سنے تو کون بیان کرتا ہے 8 گھنٹے کا۔ یہ تھی بنیاد جلسوں کی۔ پھر اس میں علماء نے کیا کیا، جلسے چونکہ لمبے ہوتے ہیں تو ابتدا میں برکت کے طور پر ایک قاری صاحب آ کر تلاوت کر دیتے تھے بطور برکت، پھر ایک آدمی آ کر ایک نعت پڑھ دیتا تھا بطور برکت کہ نبی کا تذکرہ ہو جائے، پھر اصل مقصود شروع ہوتا تھا کہ لوگوں کو دین سکھایا جائے۔ پھر وہ علماء کے بیانات ہوتے تھے، پھر وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے عوام کو کیا بتانا ہے، ان کی کیا ضروریات ہیں۔ شروع تو ہوا یہاں سے، اب ہوتے ہوتے بیان سمٹتے چلے گئے، نعتیں ابھرتی چلی آئیں، اور نعتوں کو ابھرنا اچھی چیز تھا، لیکن پھر اس کا جو رنگ بدلا، اب صرف پروگرام ہی نعت خوانی کے ہوتے ہیں، اس میں عالم کا نام و نشان تک نہیں ہوتا، اور نعت خوان بھی وہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ اللہ ہی حافظ ہے ان کا، نہ ان میں کوئی رمق نظر آتی ہے آخرت کی، نہ سننے والوں کا جذبہ ہوتا ہے، بس وہ ایک لوگ وہاں میوزیکل پروگرامز میں اپنی شو کر رہے ہوتے ہیں، دیندار طبقہ یہاں شو کر رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی رات کو جو نعت خواں گیا ہوتا ہے خود بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اور پھر جو اشعار پڑھ رہا ہوتا ہے، جس انداز سے پیسہ گرایا جا رہا ہوتا ہے، مجھے اور آپ کو ہمیں عقل میں اور شعور میں آنا چاہیے کہ ہمارے ان جلسوں کا مقصد دین کا سیکھنا ہے، ہمارے ان جلسوں کا مقصد حب رسول اور حب الہی پیدا کرنا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نعت خوان کو بلایا اور بس اس کی چند اشعار سنے اور بات ختم۔ تو ان باتوں کا آپ حضرات بھی خیال رکھیں، ہم بھی خیال رکھیں، وہ نعتیں سنیں جن نعتوں میں مضمون بھی ٹھیک ہے، اور نعت سننے والے کی نعت سن کر کوئی آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے، کوئی آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے، کوئی محبت صحابی کی، نبی کی، اللہ کی دل میں آتی ہے، ایسی نعتیں سننا چاہیے۔ ورنہ یہ کیا دین سکھائیں گے آپ کو جس کی اپنی زندگی میں دین نہیں ہے، وہ کبھی آپ کو دین نہیں سکھائے گا۔ ایسے آدمی سے دین سیکھیں جس کی اپنی زندگی میں تو کم از کم دین ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظلم کرنے والوں کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ وہ کس انجام کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ نے ظالموں کا انجام بیان کیا ہے کہ ظلم کرنے والا دنیا میں تو جو چاہے کرے، لیکن اس کا انجام بہت خطرناک ہے۔ آگے سورۃ النمل ہے، انشاءاللہ اس کو کل کریں گے۔ سنتیں چل رہی تھیں۔ دیکھو میرے عزیزوں، میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، اپنے آپ سے بھی آپ سے بھی، ہمارے اس درس سے مقصود تو عمل ہے،
اگر میں بھی بول کے چلا جاؤں اور بے عمل ہوں تو آپ سے بڑا جہنمی میں ہوں گا، اس لیے کہ قیامت والے دن وہ عالم جو بے عمل ہو اس کی جہنم ایک عام آدمی کی جہنم سے زیادہ بڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جو کچھ یہاں بیان ہوتا ہے تو میں بھی عمل کیا کروں، آپ حضرات بھی عمل کیا کریں۔ اگر عمل نہیں ہوگا تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں یہ فائدہ تو ہے کہ آپ درس میں آ کے بیٹھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، اس کا ثواب تو ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے، لیکن مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ آئیں اور ثواب لے کر چلے جائیں، میں آؤں اور میں درس بیان کرنے کا ثواب لے کر چلا جاؤں۔ مقصود عملی زندگی ہے۔ تو جو ہماری آیتیں چلتی ہیں ان پر عمل بھی ہو، اشراق، چاشت، سنتیں جو چلتی ہیں ان پر بھی عمل ہو۔ تو یہ اشراق کا ہم نے پڑھ لیا تھا، چاشت کا بھی پڑھ لیا تھا، عرض کر دیا تھا۔ تو امید ہے آپ حضرات نے اشراق شروع کر دی ہوگی، چاشت شروع کر دی ہوگی۔ اگر ابھی بھی شروع نہیں کی تو اب شروع کر دیں۔ ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو اشراق نہ پڑھتا ہو، چاشت نہ پڑھتا ہو۔ دو نفل ہی تو پڑھنے ہیں، کون سا مشکل کام ہے؟ دفتر میں جا کے پڑھ لیں، دکان پہ پڑھ لیں، کھیت میں پڑھ لیں، وضو کر لیں، وہاں جا کر دو نفل پڑھ لیں۔ صبح سورج طلوع ہونے کے 10 منٹ بعد سے لے کر، مثلا سورج طلوع ہو رہا ہے 5:35 پر، تو 5:45 سے لے کر تقریباً 12 بجے تک، پونے 12 ہوگا یا 12:15 ہوگا، 12 بجے تک آپ اس دوران کسی وقت بھی 2 نفل اشراق کے، 2 نفل چاشت کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر 4 نفل چاشت کے پڑھ لیں گے تو پھر اس دن آپ کا کوئی خاص کام ہوگا تو اللہ اس کی کفالت کرے گا۔ چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے جو آدمی اپنے گھر سے باوضو ہو کر چلے تو اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے جو شخص باوضو ہو کر چلے اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ کی دکان دفتر میں جگہ نہیں ہے تو آپ کے قریب جو مسجد ہے آپ وہاں مسجد میں چلے جائیں، جا کر 2 رکعت نفل چاشت کے پڑھ لیں، 2 رکعت نفل اشراق کے پڑھ لیں۔ فرمایا چاشت کے وقت 8 رکعت نفل اگر پڑھے تو اس کو اللہ تعالیٰ عبادت گزاروں میں لکھ دیتا ہے۔ اگر 12 رکعت نفل پڑھے تو جنت میں ایک مکان بنا دیا جاتا ہے۔ چاشت کے وقت نفل سے آدمی فارغ ہو جائے، اس کے بعد دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے، اور دوپہر کے وقت عموماً آدمی کھانا کھاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کھایا کیا نہیں کھایا، انشاءاللہ وہ کھانے کل عرض کریں گے، تاکہ میں اللہ کے نبی کے کھانوں کا بھی علم ہو۔ پھر آخر میں وہ بات میں دہراؤں گا، ہم میں سے ہر آدمی اشراق پڑھنے والا ہو، چاشت پڑھنے والا ہو، ذکر اذکار کرنے والا ہو، موبائل میں غلط چیزوں سے دیکھنے سے بچنے والا ہو، اچھے اخلاق والا ہو، فرض نماز کو آرام آرام سے پڑھنے والا ہو۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔